یہ باتیں چل رہی ہیں، جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو پھر ہم بتائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کوئی دلیل بھی ان کے پاس ہوگی اور کوئی میکینزم بھی ان کے پاس ہوگا، جب وہ سامنے آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. ابھی تو انہوں نے کال نہیں دی. ہاں لیکن کسی نے احتجاج نہیں کیا. جماعت اسلامی اس پر کوئی احتجاج کا پروگرام بھی رکھتی ہے. دوسرا یہ کہ دینی مدارس کا آپ کا جو وفاق ہے وہ بھی حاضر تنظیمات مدارس دینیہ یا مولانا فضل الرحمان ایک صفحے پہ ہی ہیں اور ایک ہی ان کا موقف ہے. تو قومی اسمبلی نے اس پہ آرڈیننس ہو گیا، لیکن اس پہ قانون سازی ہوگی، لیکن گزٹ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا. اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا جماعت اسلامی اور جے یو آئی اکٹھا احتجاج کریں گے؟ پہلی بات جو آپ نے کہی ہے یہ بات درست ہے کہ جب جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کی بات آئی تو وہاں اعتراض کیا پیپلز پارٹی نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی. اگر جزوی اختلاف تھا تو ان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا. اصل میں بات یہ ہونی چاہیے کہ بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے، عام کسان کو ریلیف ملنا چاہیے. زراعت پہلی ہماری بہت خراب ہے، اور ابھی گنے کی بھی ریٹ پراپر طریقے سے نہیں دیے جا رہے، جس کی وجہ سے ایک بحران پیدا ہو گیا. پھر شوگر مافیا وہ جو ہے پھر طاقت حاصل کر لے گی اور عام کسان اور کاشتکار کا بیڑا غرق کر دیں گے. گندم میں ہم دیکھ چکے ہیں یہ ہوا ہے. اسی طرح سے بڑے جاگیرداروں پہ جب ٹیکس لگے گا تو خود بخود جو چیزیں کنٹرول ہوں گی، لیکن وہاں پر نہیں لگانے دیتے. لیکن ایسی تمام چیزوں میں کہ جس میں سب کو فائدہ ہو رہا ہو، یعنی باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو یا ممبران اسمبلی کی تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ ہو، یہ ساری پارٹیاں ایک ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی اختلاف سامنے نہیں آتا. تو یہ افسوسناک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک پورا کنسورشیم ہے جو تمام جماعتوں میں موجود ہوتا ہے، اور وہ سب اپنے ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور عوام کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے مدارس والی، ہمارا موقف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف علیحدہ ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. چونکہ جو اتحاد تنظیمات کی میٹنگ تھی اس میں جو رابطۃ المدارس کا موقف تھا وہ دوسرا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب 2019 میں عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک معاہدہ ہو گیا تھا اور اس معاہدے پہ تمام تنظیمات نے سائن کر دیے تھے، اور اس سائن کے مطابق پھر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، اور اس سے اگر اختلاف تھا تو وہ سامنے آنا چاہیے تھا، سب کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ 26ویں ترمیم پیش ہوئی تو اس میں ظاہر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکٹ بھی آ گیا. اس ایکٹ میں خود مولانا صاحب نے اجلاس میں یہ بات بتائی کہ اس کا جو ان کو متن دیا گیا تھا اس میں دونوں آپشن موجود تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ آپ تعلیم کے ساتھ رجسٹر کرا سکتے ہیں، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر کرا سکتے ہیں. لیکن جو بعد میں یہ پیش کیا گیا اس میں صرف جو ہے وہ سوسائٹی ایکٹ والا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا تو اس پہ تیار ہو چکے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب اور یہ چاروں پانچوں وفاق، یہ سارے کے سارے ایگریڈ تھے ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ رجسٹر ہونے پر. تو وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے رائے تبدیل ہوئی؟ تو مولانا کو چاہیے تھا کہ تمام لوگوں کو اعتماد میں لیتے. اب اس کے بعد تو بورڈ بھی 15 ہو گئے، وہ 15 لوگوں کو اعتماد میں لیتے. لیکن انہوں نے از خود ہی یہ کام شروع کر دیا، اور وہ ایگری ہو گئے تھے دونوں بورڈوں کے اوپر. پھر اس کے بعد پاس دوسرا ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں وہ گزٹ بن گیا. ہمارا اس میں رائے یہ، ہم اختلاف نہیں چاہتے، ہم علماء کے درمیان تقسیم نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو مولانا اس میں سب کو بلائیں، ان بورڈز کو بھی بلائیں اور باقی بورڈ جو اختلاف کر رہے ہیں ان کو بھی بلائیں. اور ہمارے نزدیک یہ آپشن موجود ہے کہ اول تو اس معاہدے کے مطابق سب کو فالو کرنا چاہیے 2019 کے مطابق، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں، ان کی رجسٹریشن کا کیا ہوگا. تو اب تعلیم والا بھی اوپن کر دیں، اور اگر سب کی رائے بنے تو سوسائٹی ایکٹ والا جو چاہے صنعتوں کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرائے، جو چاہے تعلیم کے ساتھ کرا لے، جس کی جو مرضی آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف نہیں پیدا ہونا چاہیے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو سامنے رکھ کر اپنی دوسری چیزوں کو جو ہے وہ کہ اثر کو زائل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. 26ویں ترمیم قوم کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑی سمجھ لیں کہ پاکستان میں جو آئین کے حوالے سے جو موٹی موٹی خراب چیزیں ہوئی ہیں اس میں 26ویں ترمیم بھی موجود ہے. جو لوگ بھی اس کے مرتکب ہوئے ہیں وہ تاریخ میں انہوں نے اپنا نام لکھوا لیا ہے، آئین کا حلیہ بگاڑنے، عدالتوں کو بے وزن کرنے، طاقتوروں کی اجارہ داری قائم کرنے کے حوالے سے. تو اس معاملے کو علیحدہ رکھا جائے اور کسی دوسرے مدارس کے معاملے کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کی جائے. جناب آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آپ کے ابھی ظاہر سردی ہے نا، یہ
दिसंबर जनवरी, इसमें भी बिल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। लेकिन आप तैयारी करें सब लोग, और कैमरामैन तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें। इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे शॉट्स देखने को मिलेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर हम तहरीक चलाएंगे पूरे पाकिस्तान में, और अल्लाह ने चाहा तो ये इनसे कम करवाएंगे इंशाल्लाह। जी नहीं, एक तो ये अच्छी बात नहीं होती कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता। जब रिजीम चेंज हो रही थी पिछली मरतबा, तो हमने तो इस पर बहुत वाज़ेह बात की थी, ये नहीं होनी चाहिए, और जो लोग ये काम कर रहे थे उन्हें फिर बाद में भुगतना भी पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि जेन्युइन मुंतखब वज़ीर आज़म ने तो अपना जो है वो मुद्दत शुरू ही नहीं की है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त कोई जेन्युइन वज़ीर आज़म है? फॉर्म 47 की पूरी असम्बली है तकरीबन, ये 70% तक लोग तो वही वाले हैं। तो पहले सबसे पहला सवाल ये है कि जिनको लोगों ने वोट डाला था वो तो असम्बली में नहीं बैठे हुए, जिनको नहीं डाला था उनको बिठा दिया गया है। तो पहला सवाल तो ये है कि वो कितने जेन्युइन है। आज एक जुडिशियल कमीशन बनाएं, सारे फॉर्म 45 मंगवाना शुरू करें, एक एक करके फैसला करें, तो माशाल्लाह सभी रुखसत हो जाएंगे। तो ये भी तो अलमिया है ना, लोग गलत तरीके से। अब नवाज शरीफ साहब हैं, अब 3 मरतबा वजीर आजम रहे, उनको ये शिकायत थी कि उन्हें क्यों निकाला, लेकिन इस मरतबा 70,000 इजाफी वोट उन्होंने डलवाए आरओ के जरिए से। वो हार गए थे बुरी तरह, 50,000 वोट भी नहीं थे, 1,20,000 कितने कर दिए थे, माशाल्लाह जितने जाते कर देते, और उसको उन्होंने कबूल किया। अब शेर पढ़ते फिर रहे हैं। गालिब कभी याद आ रहा है उन्हें, कभी मीर दर्द याद आ रहा है, मीर तकी मीर याद आ रहा है? अब वो शेर पढ़ रहे हैं। अरे भाई, आपने एक जाली तरीके से अपनी मेंबरशिप कबूल की, नाजायज तरीके से आप मेंबर बन गए, अब अशार पढ़ रहे हैं, अपनी दुख का इज़हार। भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला, पांचों घी में सर कढ़ाई में अशार पढ़ रहे हैं। तो भाई ये ना करें और तस्लीम करें कि आपने जाली मैंडेट को कबूल किया है। जी। जो भी मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है, जिससे भी ताल्लुक हो, पीटीआई से हो, नून लीग से हो, किसी से भी हो, वो काबिल माफी नहीं है। सीधी बात है। मुल्क पाकिस्तान जो है ना, ये किसी जोग्राफिया का नाम नहीं, ये अकीदे नजरिए का नाम है। लाखों लोगों की कुर्बानी के नतीजे में हासिल हुआ है। हमारी किसी भी अमल के नतीजे में इस मुल्क को नुकसान होता है, हम सब का नुकसान है, हमारे नजरिए का नुकसान है। हमें शिकायत इदारों से हो सकती है, अदलिया से हो सकती है, हुकूमत से हो सकती है। तो हमें अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी चाहिए कि अवामी राय के जरिए से हम अपने मकासद को हासिल करें। लेकिन ये किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे का कोई भी फर्द जो है वो हिस्सा बने। ये तो काबिल कबूल हो ही नहीं सकता। देखो यार, आ रही है, तो क्या जमात इस्लामी और इस हवाले से कोई अपना। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे जब इन्होंने जिस वक्त बल्दियाती इंतखाब में कराची में जमात इस्लामी का मेयर नहीं बनने दिया था ना, तो बिलावल का जो जहाज टेक ऑफ होने जा रहा था ना, वो वहीं क्रैश हो गया था। वो वजीर आजम अब नहीं बन सकता। ठीक है सर।